وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفترى، وہ اور ماں نہیں ہے، کانا ہے، نہیں ہے یہ هذا القرآن، هذا یہ القرآن، هذه مؤنث کے لیے آتا ہے اور هذا مذکر کے لیے آتا ہے، یہ کے معنوں میں، اس میں اشارہ ہے۔ ما کان هذا القرآن، یہ قرآن نہیں ہے، ان کے یفترا، کہ وہ کوئی تصنیف کر دے۔ اصل میں تو کلمہ افطرا، یفتری، افتراءً، اہتمام سے بات کا گھڑنا یعنی تصنیف کرنا۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ بے بنیادوں پر یا وہ کوئی باتیں گھڑ کر قرآن کو تصنیف کر دے۔ من دون اللہ، یہ اختیار تصنیف کر دینے کا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ہاں اللہ کر سکتے ہیں، ولیکن، واو کے معنی اور، لیکن وہی کلمہ جسے لیکن کہتے ہیں، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ تصدیق کرتا ہے یہ تو، الذی اس کی تصدیق کرتا ہے، بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے۔ سامنے سے مراد جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، ان ساری کتابوں کی یہ ایک بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، وہ اللہ ہی کی ہدایات ہیں، وَتَفْصِيلَ، اور تفصیل بیان کرتا ہے۔ وہاں جو چیزیں اعجاز کے ساتھ آئی ہیں اس کو تفصیل سے قرآن حکیم بیان کر دیتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابَ، اصل کتاب کی وہ تفصیل دیتا ہے۔ لَا رَيْبَ فِيهِ، لا نہیں ہے، ریب شک، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ بات بلا شک کو ریب کہتا ہوں، یعنی شک سے بالاتر ہو کر کہتا ہوں۔ ویسے اگر اس کلمے کو آپ نکالنا چاہیں تو یہ را، یا اور با سے نکالے گا۔ رابا یریبو ریبن، کسی کو شک میں ڈالنا، شک میں خود پڑ جانا۔ لا ریب فیہ، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ من سے رب العالمین، رب مالک، آقا، شہنشاہ، عالمی، سارے جہانوں کا جو شہنشاہ ہے یہ اس کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کی وہ تفصیل بھی ہے اور جو کچھ پہلے آ چکا ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ یہ اللہ کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے چیلنج تو اس وقت سے ہے، آج تک کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا۔ بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ الکتاب اس لیے کہا ہے کہ پہلی تورات، زبور، انجیل، یا وہ کتابیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ جو نازل ہوئی تھیں، وہ جو لوح محفوظ پر موجود ہے الکتاب، اس میں سے ہی وہ نازل ہوئی تھیں۔ تو یہ قرآن حکیم اس الکتاب کی وہاں تو موجز طریقے سے چند چیزیں آ گئیں ضرورت کے تحت، اس میں اب پوری اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، سارے جہانوں کے مالک اور شہنشاہ کی طرف سے ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام